بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید بن سوحان عبدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ عبدالقیس سے تھا اور آپ کی کنیت ابو سلمان اور ابو عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سلمان کی کنیت سے پکارے جانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ کے بھائی جناب صعصع ابن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ حضرت زید ابن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امام علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے اویس قرنی، جندب ازدی اور زید بن سوحان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اگرچہ ان تینوں افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ جناب زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ان کے بدن کا ایک عضو ان سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ قادسیہ یا جلولہ کی جنگ میں جب جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کٹ کر جدا ہوا تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ کے قبیلے کے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ مسکرانے کا کون سا موقع ہے؟ تو جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں خدا سے اجر و ثواب کا امیدوار ہوں، تو کیا میں روتا دھوتا رہوں؟ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رونا دھونا میری تکلیف کو کم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میرا مسکرانا باعث تسکین ہے میرے ان ایمانی بھائیوں کے لیے جن کے ہاتھ جنگ میں کٹ چکے ہیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے والی سعید ابن عاص نے حضرت عثمان کے طرز حکومت پر اعتراض کرنے کے جرم میں مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب زید ابن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی جناب صعصع ابن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ شام پہنچنے کے بعد تمام افراد کو امیر شام کے پاس لے جایا گیا۔ دربار میں حاضری کے بعد جناب زید بالکل خاموش رہے تو امیر شام نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں اور کچھ کہتے کیوں نہیں؟ جناب زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر ہم گناہگار ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اگر ہم مظلوم ہیں تو خدا سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ یہ سن کر معاویہ کہنے لگا کہ آپ ایک سچے مرد ہیں۔ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے اہل کوفہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ام المومنین جناب عائشہ کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کی حمایت کریں یا دونوں کو چھوڑ دیں۔ اس موقع پر جناب زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا بلکہ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دینے لگے۔ جب حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ زید لوگوں کو لشکر علی میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے زید کو ایک تحدیدی خط لکھا جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر بیٹھنے اور حضرت علی کی حمایت ترک کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم بھی دیا کہ لوگوں کو دعوت دو کہ وہ امام علی کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط پر کوئی توجہ نہ دی اور امام علی علیہ السلام کے لیے اپنی اس حمایت کو جاری رکھا، اور جب جنگ جمل شروع ہوئی تو آپ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانداروں میں سے تھے اور اپنے قبیلے یعنی قبیلہ عبدقیس کا پرچم آپ ہی کے سپرد تھا۔ جمل کے خوریز مارکے کے دوران ہی عمرو ابن یثربی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے حضرت امام علی علیہ السلام جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سرانے تشریف لائے اور فرمایا، اے زید، خدا تم پر رحم کرے، تم کم خرچ تھے اور زیادہ مدد کرنے والے تھے اور میرے بڑے مددگار تھے۔ اس کے بعد جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی
جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کو جناب زید کی شہادت کی خبر ملی تو غمگین ہو گئیں اور اللہ کے حضور زید کے لیے طلب رحمت کی دعا کی۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے چہرے سے خون کو صاف نہ کیا جائے اور ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں تاکہ وہ قیامت کے دن اسی حالت میں محشور ہوں، لہٰذا انہیں اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔